عامر زیاد صاحب، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں کوئی امید کی ہلکی سی کرن بھی ہو کہ ہم کہیں کہ there is a silver lining in this cloud، چلیں ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، کچھ بہتر ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو گزشتہ دن ہوا وہ ٹھیک تھا، آج غلط ہو گیا ہے، تو ملک اس وقت مطلب بالکل الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، سیاسی محاذ ہو، معاشی محاذ ہو، اور اب تو آپ کو دیکھتے ہیں آئین و قانون کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے، قانون انڈرمائن ہو رہا ہے۔ تو واقعی اس طرح کی میرے خیال میں آپ یاد کریں کہ ہمیں کوئی یاد نہیں آتا ہے کہ پچھلے 25-30 سال یا بلکہ میں اس سے بھی اگر پیچھے بھی چلے جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں وہ سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت کے اس سے پیشتر ایسے حالات ہوئے تو ہوں، اس کے بعد ہم نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ تو یقیناً بڑا ہر پاکستانی جو ہے سوچنے سمجھنے والا جو پاکستانی بڑا فکر مند ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک آسان چیز، ایک چیز جو آئین کے مطابق ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اس کو حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مخدوم صاحب آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن بحث یہ نہیں ہو رہی کہ بھائی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ سوال بہت آسان ہے لیکن اس کو گنجلک بنایا گیا ہے پورا پروپیگنڈا کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ کچھ طرح کی جو ہے مطلب حکومت بھی لگی ہوئی ہے، میڈیا کا ایک حصہ بھی ہے، بہت سارے ان کے اور جو ہیں عوامل ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایک سیدھی سادہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اور جب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 3-2 کا جو فیصلہ آیا اس پہ اب جو سوالیہ نشان کھڑے کیے گئے، اور کچھ ہم نے دیکھا کہ جو ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ جی عدلیہ کو تقسیم کر دو، عدالت کے اس میں معزز ججوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دو، نون لیگ کی پرانی ایک حکمت عملی ہے، وہ اس حکمت عملی پہ کہتے ہیں نا عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں تھر من اللہ صاحب کا جو 25 صفحات کا ایک نوٹ آیا ہے، لیکن میرا سوال یہ کہ اس کے بعد جو ہے معاملات الجھے ہیں یا سلجھے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے اس ملک میں غیر یقینی صورتحال کا جو ہے خاتمہ ہوا یا مزید غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایک جائز سوال ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو معزز جج حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ آپ بہت سارے ماہر جو قانون ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ غالباً ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو اور جو اندر کی باتیں ہیں، اختلافات ہیں، کیونکہ سب کو ہی پتہ ہے کہ آج کے قانون کے مطابق بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب شک شبہ نہیں، اور یہ جو انہوں نے بہت سارے جو سوالات کھڑے کیے اس میں ایک بڑا بنیادی سوال یہ تھا کہ جناب جو ہے سیاسی معاملات میں عدالت کو جو ہے عمل دخل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے سیاسی نہیں تھا، یہاں پر معاملہ جو تھا وہ پولیٹیکل لیگل معاملہ تھا۔ اگر آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر 90 روز میں انتخابات کرانے کے لیے تیار نہ ہوں، گورنر تیار نہ ہو، حکومت وقت تیار نہ ہو، تو کسی کے دروازے پہ تو لوگ جائیں گے دروازہ وہ کھٹکھٹانے کے لیے کہ بھائی یہاں پر انصاف ہونا چاہیے۔ اگر آئین کے نام پر آئین شکنی ہو رہی اور قانون کے نام پہ قانون شکنی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے، ہماری سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس کے بعد چیزیں سلجھنی چاہیے تھیں، انتخابات ہو جائیں، قصہ تمام ہو جائے، لیکن کیونکہ آپ دیکھیں کہ منظم کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی عدالت کو جو ہے آپ انڈرمائن کریں، متنازع بنا دیں، تو مجھے تو اب خوف آ رہا ہے کہ اس ملک میں نہ جانے کہ کس طرف چیزیں جو ہیں وہ چلی جائیں۔ جی مخدوم صاحب۔ ایگزیکٹلی، یہ اس وقت بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے، 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی۔
ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.